أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بما بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس تو تورات ہے، اگرچہ کہ تورات انجیل سب قرآن آنے کے بعد کینسل ہو گئے، ان کو پڑھنے کا بھی ثواب نہیں اور ان کی باتیں ان پر عمل کرنے کا بھی ثواب نہیں. قرآن آنے کے بعد، قرآن آنے سے پہلے ان کو پڑھنا بھی ثواب، ان پر عمل کرنا بھی ثواب. قرآن آنے کے بعد ان کا پڑھنا بھی ثواب نہیں، ان پر عمل کرنا بھی ثواب نہیں. بہت سی باتیں تورات میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں. اگر قرآن کی بات سمجھ کر کرے تو ثواب، انجیل کی بات ہے بول کر ثواب عمل کرے تو ثواب نہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. فرماتے اللہ تعالیٰ یہ لوگ آپ کے پاس کیوں فیصلہ لائیں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام نازل کیے، پھر اس کے بعد وہ لوگ آپ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے، تورات کی باتوں کو بھی نہیں مانتے. ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے کیا؟ یہ لوگ مومن نہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول کے پاس کیوں فیصلہ لاتے؟ بھئی تم اللہ کے رسول کو تو مانتے نہیں، پھر کیوں فیصلہ لے کر آتے؟ وہ اس سے پہلے پوری تفصیل بتائی گئی تھی کہ کیسے وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. کوئی دو آدمی زنا کر دیے تو ان کو لے کر آئے، یہ پہلے بتائے تھے. اب اللہ تعالیٰ تورات کی عظمت اور تورات کی برتری بتاتے ہیں. انا انزلنا التوراۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تورات بھی نازل کی، لیکن تورات ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے. فیہا ہدی و نور، تورات کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے. روشنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، ہدایت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. جو بھی اس پر عمل کریں گے قیامت کے دن ان کو نور ملے گا، وہ نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ تورات کی شان بیان کرتے ہیں. بڑی کتاب، کوئی معمولی کتاب نہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے وہ کتاب ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، ہم ہی تورات کو نازل کیے. اس تورات کے اندر بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے.
ڈاؤٹ کی کوئی بات نہیں، سیدھا راستہ تورات پر عمل کریں گے تو یحکم بالنبیون الذین اسلموا، جتنے لوگ جتنے انبیاء کرام تھے سب تورات کی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے، عمل کراتے بھی تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں تورات کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اچھا، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے، کوئی بھی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، چرائے، ایسا۔ وربانیون، انبیاء کے بعد ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے، وہ بھی تورات کی باتوں پر ہی عمل کرتے تھے، تورات کی باتوں کو ہی دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ والاحبار، اسی طرح ان کے دوسرے لوگ بھی۔ ربانی کا مطلب ہے تقوی والے، پرہیزگاری والے، رب والے، اور یہاں احبار ان کے علماء، سب برابر تورات پر ہی عمل کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو امانت دی تھی تورات کی، اسے برابر ادا کرتے رہے، الحمدللہ۔ وکانوا علیہ شہداء، اور یہ جو انبیاء اکرام تھے یا متقی پرہیزگار بزرگ لوگ تھے یا یہ کہ صاحب ان کے علماء تھے، سب اس پر گواہ بھی تھے اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ کانوا شہداء کا مطلب ہے یہ لوگ اس پر گواہ بھی تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ کس کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لکھا ہے علماء نے یہودیوں کو بولتا ہے، علماء کو بولتا ہے، یہودیوں کے بنو اسرائیل کے انبیاء کو بولتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، فیصلہ کرنا چاہیے تم کو تورات کے مطابق۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مرتبہ بتایا تھا، صحیح فیصلہ کرنا بہت بڑی ہمت کا کام، آج بھی ویسا ہی ہے۔ کتنے فیصلے اس لیے نہیں ہوتے، کچھ بھی ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، فتنہ فساد کا ڈر ہے، ان کو اپنی جان کا ڈر ہے، ایسا۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے لے لے بابری مسجد کا، نہیں کر سکتے فیصلہ، خاموش بیٹھے رہتے، ڈھکلتے جاتے۔ ان کو بھی معلوم ہوگا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، کس کا فیصلہ کرنا چاہیے، معلوم ہوگا۔ ویسے سمجھیے بیت المقدس، فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیاری بستی دی، مسلمانوں نے سینکڑوں سال فلسطین پر حکومت کی، پھر اس کے بعد یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب کبھی یہ اسرائیلی ہمیشہ بولتے تھے قدس ہمارا، یہ بیت المقدس کی بستی فلسطینیوں کی نہیں یہودیوں کی ہے، ہم ہیکل سلیمانی تیار کریں گے، وہ سلیمان علیہ السلام جیسے محراب بناتے تھے جنوں کے ذریعے، ویسے ہم اپنی مسجدیں وہاں بنائیں گے۔ اسرائیل کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ کبھی ہمت نہیں کر سکے یہ بولیں ہم مانتے ہیں کہ تمہارا کیپٹل سٹی، تمہارا ایمبیسی کی جگہ وہی ہے، اسرائیل کی کیپٹل سٹی قدس ہے، ہمت نہیں کیا۔ یہ ایک پاگل اٹھ کے چہارشنبے کے دن اعلان کیا، جس دن کے بابری مسجد شہید ہوئی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بیت المقدس، یہ پوری بستی یہودیوں کی، اسرائیل کی کیپٹل سٹی۔ ایک پاگل اعلان کیا امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ، اب اس کے خلاف کتنے احتجاج ہوتے ہیں، اللہ اس کو غارت کرے۔ اللہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے یہودی کے علماء، اللہ کی باتوں کو بیچ کر قیمت وصول نہ کرو۔ اکالون للسحت، اس سے پہلے کی دو آیتوں میں آیا، دو پہلے کی آیتوں میں یہ لوگ حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں یہ، لہٰذا تم کو چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ پیسہ لے کے غلط نہ دو۔ پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ جتنی بری عادتیں یہودیوں میں عیسائیوں میں ہیں، وہ پوری بری عادتیں مسلمانوں میں بھی ہیں،
اور ہمارے نبی نے یہی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں گزری یہودیوں کی عیسائیوں کی، تم بھی اسی راستے پر چلو گے۔ کوئی صحیح ہو رہا ہے؟ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جتنی بری عادتیں ہیں وہ سب ہم نے بھی اپنا لیا۔ وہ کیا فیشن پرستی ہو، وہ کیا ننگا ہونا، وہ کیا فیشن کرنا، اور دوسری سنیما ٹی وی کیا ہے جی، شراب پینا، زنا کرنا، سب مسلمانوں میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب کیوں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ کبھی لوگوں سے ڈر کر، کبھی پیسے کی خاطر، کبھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، یہ سب کام کرتے۔ اب جو آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دین کی باتیں جو ہیں اچھی ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ جو جمہوریت ہے وہ اچھی ہے۔ انگلینڈ میں دیکھو کتنا اچھا قانون ہے بھائی، امریکہ میں دیکھو کتنا اچھا قانون ہے۔ اسلام کا قانون بھی ہے اچھا، لیکن یہ جو امریکہ وغیرہ کا قانون ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ایسا بولنے والا کافر 10 باتوں کی وجہ سے اسلام سے ایک مسلمان نکل جاتا، مرتد ہو جاتا۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آدمی یہ کہے اسلام کی باتوں سے بھی اچھی باتیں وہ انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ان کے قانون میں ہے، جرمنی کے قانون میں ایسا بولا تو یہ پکا کافر۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں بولتے، البتہ ان کے حکومت میں قانون چلتا جمہوریت کا، اسلام کا قانون نہیں چلتا، اگرچہ کہ سب اسلامی ملک ہیں، وہاں کے حاکم مسلمان ہیں، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کے باشندے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن قانون نہیں اللہ کا۔ ایک چیز لے لیں، چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ صرف سعودی میں ہے۔ اتنے جو مسلمان ملک ہیں، مصر ہے، سوڈان ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، کہیں بھی نہیں۔ ان کا سزا جیل میں ڈالو، فلاں کرو، ایسا کرو۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا اللہ کی شریعت کو حد کے لیے سزا دینا اللہ کی شریعت کے مطابق، یہ اس سے بہتر ہے کہ 40 سال بارش ہوتی رہے۔ 40 سال بارش ہوتے تو زمین کتنی زرخیز ہو جائے گی، کیا ڈالو تو بھی کتنا اگے گا۔ لیکن اس سے زیادہ برکت اس میں ہے کہ اللہ کی شریعت کو جو حدود کے تعلق سے نافذ کی جائے۔ چرایا ہاتھ کاٹو، زنا کیا شادی کے بعد رجم کرو، پتھر مار کے جان لے لو، شادی سے پہلے زنا کیا تو 100 کوڑے مارو۔ اور اگر کوئی آدمی کسی عورت پر تہمت لگایا، بہتان لگایا، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، مارو 80 کوڑے۔ یہ سب اسلام کے حدود، یہ نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہ سب آج کی اصطلاح میں ہو گیا پرسنل لا، ایک ہو گیا جو نماز ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، وہ سب پرسنل لا۔ دوسرا ہے کرمنل لا، وہ حکومت کہتی اس میں کون بھی دخل نہیں دینا، اس میں دخل نہیں دینا، دیں گے حکومت اریسٹ کرے گی، آپ کو لے جا کے جیل میں ڈالے گی۔ کہا کہ پرسنل لا تک تم کو اختیار ہے، تم عمل کر لو، کرمنل لا میں دخل نہیں دینا۔ ہم کو ایسے ملک سے کوئی کام نہیں، یعنی مطلب ان کے قانون ہمارے لیے نہیں ہے، اور ہم عمل بھی نہیں کرتے۔ خود اسلام کے اندر بھی ایسا ہے، یہ جو سزا نافذ کرتے، جو مسلمانوں کا حاکم ہوگا، خلیفۃ المؤمنین ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہی نافذ کر سکتا، یا اس کے حکم سے۔ فرض کیجئے ایک حکومت یہاں ہے مدراس میں، اسلامی حکومت، بنگلور میں ایک آدمی گناہ کیا،
وہاں کے گورنر کو لکھیں گے اس کو سزا دو، جرم ثابت ہے اس کا، ہاتھ کاٹو، ایسا اس کے حکم سے ہی، وہاں کا گورنر نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھیں جیسے پورے اسٹیٹ میں گورنر ہیں، پریسیڈنٹ کے حکم کے بغیر کیا بھی نہیں کر سکتے ہوں، ویسا ہی سزا کو نافذ کرنا کا بھی مسئلہ اسلام میں ایسا ہے، جو حاکم ہوگا وہی سزا کو نافذ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات میں سزا کیا لکھی گئی ہے، بہت ساری احکام ہیں، یہاں سزا کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات میں لکھا ہے ایک جان کے بدلے ایک جان لینا۔ جاہلیت میں ایسا تھا ایک مارے تو 10 کو مارتے تھے۔ یہودیوں میں ایسا قانون تھا، بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، اچھا بھی لے لو، ایک 10 کنٹل لے لو، ایک 10 ٹن لے لو کھجور، جاؤ۔ چھوٹے قبیلے والا بڑے قبیلے والے کو قتل کیا، اسے پکڑ کر قتل کرتے۔ اللہ نے کہا ایک جان کوئی لیا تو اس کے بدلے ایک جان لینا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے ایک جان کے بدلے ایک جان، مرد نے عورت کو قتل کیا تو مرد کو قتل کریں گے؟ ہاں، اکثر علماء یہی کہتے ہیں، ہاں جان کے بدلے جان قتل کرنا چاہیے۔ دوسرے علماء کا کہنا ہے نہیں، عورت کا آدھی دیت عورت کی، اس لیے کوئی آدمی کسی عورت کو قتل کیا تو اسے 50 اونٹ لیں گے، اس کو اس کے بدلے قتل نہیں کریں گے۔ تو فرق ہو گیا۔ دوسری بات یہ بھی آئی، ایک مسلمان کافر کو قتل کیا تو کیا اس کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کریں گے؟ کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافؤ دماؤہم، مسلمانوں کی جانیں برابر برابر۔ اس میں عورت رہتی مرد رہتے بھی، اس سے بھی دلیل پکڑتے کہ ایک مرد عورت کو قتل کیا تو مرد کو قتل کریں گے، تو مسلمانوں کی جان سب برابر۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا عمرو بن حزم کو، اس میں لکھا وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قتل نہیں کرنا۔ اس کی سزا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صاحب ان کی سزا کیا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، ایک مسلمان کو قتل کیا تو اس کو قتل کریں گے، جس کو قتل کیے قتل ہو گیا اس کے رشتہ دار اگر دیت چاہیں گے تو دیت دے کر جان بچ جائے گی۔ وہ قتل کے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی 3 قسمیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ 3 باتیں میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی، بہت زمانہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ایک مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ جو لوگ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، کافر ٹیکس دے کر رہتے ہیں، جزیہ دے کر رہتے ہیں، ویسے نان مسلم کو جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے کوئی مسلمان قتل کر دیا، ہاں تب قتل کریں گے۔ یہ سزائیں ہیں، یہ سب اسلامی حکومت کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ سمجھنے کے لیے تھوڑی باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ والعین بالعین، ایک آدمی لڑ کر اپنے مقابل جو بھی اس کا اپوننٹ ہے اس کے آنکھ کو پھوڑ دیا، اس کے لیے بدلے اس کے آنکھ کو پھوڑیں گے، نہیں تو 50 اونٹ دینا، معافی چاہیے فلاں کرے، اچھا بھائی تمہارے آدمی کی آنکھ نہیں پھوڑتے، لاؤ 50 اونٹ، ویسا بھی صلح کر لے سکتے۔ والانف بالانف، کوئی کسی کی ناک کاٹ دیا تو اس کی ناک کاٹیں گے، ہوتا تھا عرب میں، ناک کاٹ دیتے تھے۔
یا تو چاقو تلوار سے کاٹتے تھے یا کتر کر کاٹ ڈالتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ جاہلیت، نہ غصہ آیا ناک کاٹ دیں، ناک کے بدلے ناک کاٹیں گے۔ ہاں اس میں بھی ایسی ہے صاحب، ناک کے بدلے ناک، اگر دیت دینا چاہتے ہیں تو پھر 50 اونٹ جو بھی بولیں گے اتنا دینا پڑیں گا۔ ولودن بالودن، کان کاٹ لیا تو ان کا کان کاٹیں گے، سیدھا کان سیدھا، بایاں کان بایاں، صلح صفائی کر کے 50 اونٹ دیے تو جائز۔ وسن بالسن، لڑ کر ایک مارے مکہ دانت گرا ڈالے، ان کا دانت گرائیں گے، نہیں تو ایک دانت کے بدلے 5 چھوٹ دینا۔ انہوں راضی ہوئے تو نہیں تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، یہ خاتون تھی ربیع بنت معوذ، انہوں نے کسی لڑکی کا دانت توڑ دیا، مار کر توڑے، کیا ہوا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا ہاں ربیع کا دانت توڑنا۔ اب ان کے بھائی تھے انس بن نضر، بڑے دیندار، بڑے متقی، اسلام کے واسطے جان دینے کے لیے تیار ہمیشہ۔ ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن کا دانت توڑنے والے ہیں، جا کر اللہ کے رسول سے بولے، اللہ کے رسول نہیں، ربیع کا دانت نہیں توڑیں گے اللہ کے رسول۔ اللہ کا فیصلہ جی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے گا، ان کا دانت نہیں توڑیں گے اللہ کے رسول۔ انہوں انکار نہیں کیے، ان کو یہ ہے کہ صاحب پیسہ لے لو، بولو ان کو اونٹ دے دیتے، لیکن ربیع کا دانت نہیں توڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم نازل کیا، اس کے مطابق فیصلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب آخر میں بولتے بولتے وہ لڑکی کے جس کا دانت ٹوٹا، وہ لوگ بولے اچھا بھائی جان دے، چھوڑو، دانت توڑتے نہیں، لاؤ اونٹ لاؤ، لے لیے۔ اللہ کے رسول بولے بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں، قسم کھا لیے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا۔ دیکھو انس بن نضر اللہ کی قسم کھائے نا تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا۔ ایسا ہوا تو دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اب دوسرے جتنے زخم ہیں اسی پر تمہیں قیاس کر لو، ان کا بدلہ قصاص، بدلہ ویسا ہی لیا جائے گا۔ چاقو سے یہاں کاٹے گیا، یہاں کاٹنا، ایسا کچھ بھی۔ اب ایسا ہے کہ صاحب یہ لڑ وڑ کر ایسا ہو گیا، دوسرے اس میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک حجام کے پاس گئے، سر منڈا رہا ہے، کاٹ دیا، حجام کو پکڑ کے سر نہیں کاٹیں گے، انہیں تو بال نکالنے کے واسطے، موٹے مارنے کے واسطے آئے، انہیں جو ایک بال نکالا تو تم نے زخم آ گیا ہے، قرآن میں جی زخم کرے تو زخم کرو، لا تیرا یہ کاٹوں گا، سر کاٹوں گا، لا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ داڑھی مونتے ان کا حکم دوسرا، شیونگ کرتے، یہاں زخم ہو گیا، وہاں زخم ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ دوسری بات، دڑ مڑنے کی بات ہم نہیں کرتے۔ ہاں والجروح قصاص۔ اب اس میں دوسرے جو زخم ہوتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا مارا کہ ہڈی میں زخم آیا، وہ تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے، زخم آیا کہ نہیں، ذرا درد ورد ہوتا، اس میں قصاص ہے کیا؟ ہڈی کے مار کو اس کا بدلہ لینا کیا؟ علماء میں اختلاف، کہا نہیں، اس کا بدلہ نہیں۔ ہاں کوئی ایسا کہ صاحب ہڈی ٹوٹ گئی، ایسا ہوا، ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی آئے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول دیکھو میرے گھٹنے کو مار کر مجھے تکلیف دیے، چلنے ہوتا نہیں، لنگڑتا ہوں، دیکھو تکلیف شروع میں اسی نے ہوتی۔ اللہ کے رسول بولے میں اس سے بدلہ لینا، اللہ کے رسول صبر کر بعد میں دیکھیں گے۔
نہیں نہیں میں اب بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول بولے بھی ان کے خاندان کے لوگ مارو جی اسے بھی گھٹنے کو مارے, ویسا ہی زخم ہو گیا اسے بھی. اللہ کا فیصلہ ایسا ہوا جس کو انہیں ماریا نا, پہلے جس سے زخم انہیں لنگڑا ہو گیا زندگی بھر کے واسطے, انہوں دوبارہ جسے مارے نا پنشمنٹ دیے نا انہیں اچھا ہو گیا. پھر آیا انہیں اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول میں تو لنگڑا ہو گیا, انہیں اچھا ہو گیا. آپ نے کیا بھی نہیں, جا. میں تبھی بولا صبر کر, کیا ہوتا ذرا دن کے بعد دیکھیں گے. تو نہیں صبر کیا, اب تجھے کچھ نہیں. یہ اس زمانے کی باتیں, یہ جو زخم کرے تو بدلہ لو. آج کل تو بہت آسان ہے, کسی کو اس طرح کچھ بھی سائیکل مار کے, ٹو ویلر مار کے, فلاں مار کے زخمی کر دیے, اسپتال میں ایڈمٹ کرے, پورا بل ادا کرو, اچھا ہونے تک پورا بل ادا کرو. ادا کرنا یہ بہت آسان آج کل کے زمانے. وہ ڈاکٹر تو پورا بتائیں صاحب ان کو اتنی انجری ہے, فلاں ہے, اتنا خرچ آئے گا, فلاں آئے گا, اس طرح 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, 80,000 روپیہ دینا پڑے گا, دینا پڑے گا. یہ بہت آسان اس زمانے میں. والجروح قصاص, اب انگلیوں کا سب قصاص. عمرو بن حزم کو اللہ کے رسول یہ خط لکھے, بڑا لمبا خط, اس کے اندر پورا یہی ہے کون کیا کرے تو کیا پنشمنٹ ان کو دینا. ایک انگلی کاٹے 5 اونٹ دینا, اللہ ایسا, 10 اونٹ دینا. ایک انگلی کاٹے تو 10 اونٹ, 10 انگلی کاٹیا 100 اونٹ دینا. پاؤں کے بھی 10 انگلی 200 اونٹ دینا. جان رکھ کر بھی 200 اونٹ دینا. جان چلے گے تو آسان بھائی, لنگڑا انگلی نہیں, زندگی بھر تکلیف نا, اس کا پنشمنٹ ڈبل ہو جاتا ہے. وہ خط کے اندر اللہ کے رسول بہت لمبی تفصیل لکھے. اس خط کو کچھ لوگ علماء صحیح کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں ذرا ہیر پھیر ہو گیا, بدل گیا, پرانا ہو گیا خط, کچھ باتیں مٹ گئی, وہ ایک دوسری بات ہے. فمن تصدق بھی فہو کفارۃ لہ, جو آدمی کا معاف کر دے گا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. دانت توڑ دیے, آنکھ پھوڑ دیے, کچھ بھی کیے, جان دے بھائی, چلو جانے دو, میں معاف کر دیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فہو کفارۃ لہ, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسری بات, صحابہ کی روایت سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا, عمدن نہیں, یعنی خطا غلطی سے مارا, مر گیا. جسے موسیٰ علیہ السلام گھوسا مارے تو مر گیا نا, ویسا. اب انہیں بولے جانے دو بھائی, چھوڑ دو, میں اس سے بدلہ نہیں لیتا. تو جو آدمی ہے جو مرا, اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. یا جو معاف کیا, مرنے والا کا نہیں, جو معاف کیا اس کو رائٹ تھا لینے کا, لیکن معاف کر دیا نا, اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس دن سے پیدا ہو اس دن سے آج تک کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اس کا کفارہ ہے. کفارہ کا مطلب میری آنکھ ٹوٹ گئی, میں معاف کر دیا تو میرے گناہوں کا کفارہ. ایک آدمی قتل ہو گیا, اس کا جو وارث ہے انہیں معاف کر دیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ابھی 2 مہینہ پہلے, 1 مہینہ پہلے وہ آیا تھا نا, ملیشیا کا کوئی آدمی جا کے وہاں امریکہ میں بس گیا, وہاں کی سٹیزن شپ کیا کیا سب ہے. اس کی بیٹی کو شاید کوئی نیگرو قتل کر دیا, ججمنٹ ہو گیا, اس کو زندگی بھر کی جیل, فلاں فلاں. وہ ڈاکٹر جس کی بیٹی کو قتل کرے, ڈاکٹر وہ آ کر بیٹھ کر بولا تو ایسا کیا, تو ایسا کیا, تو مجھے اتنی تکلیف دیا, فلاں کیا, فلاں کیا, لیکن میرا دل کہتا ہے تجھے معاف کرو, میں تجھے معاف کر دیا بول کر گلے لگا لیا. سب لوگ دیکھ کر رونے لگے, ایسا بھی ہو سکتا کیا؟ کہا میں مسلمان ہوں, اسلام میں معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے, یہ بول کر معاف کیا. اتنا رویا لڑکا وہ جو قتل کیا, بہت رویا. اور سارے جو لوگ کورٹ میں تھے وہاں ججمنٹ کے وقت, سب لوگ رونے لگے اس فیصلے کو دیکھ کر. اسلام ہم کو سکھاتا معاف کرنا, یہ بول کر معاف کر دیا. ایسا پتہ ہے؟ اچھا.
وَمَن لَّمْ يَكُن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ جو سزائیں ہیں اللہ نے گنائی ہیں، ان سزاؤں کو کوئی شخص اپلائی نہیں کرتا، نافذ نہیں کرتا، بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ ظلم پھیلے گا، یہ چور کو معاف کرے اور ایک چور پیدا ہوگا، اس لیے سزا دینا بہتر ہے زنا کی اور چوری کی۔ مگر یہ جو دانت وغیرہ توڑنے کا مسئلہ ہے نا، یہ معاف کرے تو پرواہ نہیں، اس لیے کہ اکثر لڑائی جھگڑے میں غصے میں ایسا ہو جاتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد توبہ کر کے معافی چاہ کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر سزا معاف نہیں کرنا، سزا کو معاف بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں آیا زنا کر لیا، وہ آ کر بولے معاف کر دو، نہیں معاف نہیں کریں گے۔ چوری کر دیا، نہیں معاف نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک فاطمہ نامی لڑکی مکے میں فتح مکہ کے بعد چوری کری، جوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ آیا، اللہ کے رسول نے کہا کاٹو اس کا ہاتھ۔ اس کے بعد ادھر ادھر جو کہ اسامہ بن زید کو بولے میں جا کر اللہ کے رسول سے ریکمنڈ کرو نا، معاف کر ڈالو، جوان لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، قریش کی لڑکی ہے۔ جا کر بولے تو اللہ کے رسول کو غصہ آیا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ جو سزا رکھا اسے کینسل کرنے تم مجھے کہتے تم پہلے ہی اگر کر لیتے، آپس میں معاف کر لیتے چوری، تو میں چھوڑ دیتا، مجھے کچھ بھی نہیں، میرے پاس آنے کے بعد ہرگز نہیں معاف کروں۔ تو ایسے ہے کہ بعض سزائیں ایسے ہیں کہ ان کو معاف بھی نہیں کی جاتی، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ ان کو معاف کرے تو اچھا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا یہ سزائیں۔ تو پہلا تو اللہ نے کہا کافر ہیں یہ لوگ۔ اب کافر ہے تو وہ یہودی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے تو ویسے ہی کافر ہیں وہ، اگرچہ کہ ان کو کچھ حقوق دیے گئے اسلام کے اندر، ان کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اور صاحب ان کو جو ہے ان کا ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اور اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر انہوں رہ سکتے ہیں، ان کو مانتے، لیکن اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کیے، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد یا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، یہ کافر ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد دو کافر، ایک تو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے کافر، اور وہ سزا بھی چھپا دیتے، ایسا اور بڑے کافر ہیں ایسا۔ اب لوگوں نے کچھ فرق کیا، وہ جو کافر ہیں وہ یہودیوں کے لیے، یہ جو ظالم ہیں مسلمانوں کے لیے، اور تیسرا آتا ہے فاسقون، وہ کرسچن کے لیے۔ ایسی کوئی حدیث میں تخصیص نہیں آئی، لیکن علماء ایسا بولے ہیں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، ان نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء اتنے آئے نا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنا کر۔ ان سے پہلے جو تورات تھی اس کو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زیادہ چینجز نہیں کیے تھے، وہ کتاب تھی حفاظت سے، البتہ اس میں کچھ بھی فٹ نوٹ لکھ دیتے تھے، کنارے نہیں تو بیچ میں لکھ دے، کتاب ایسی تھی، وہ تحریف نہیں کرے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے عیسائی سے۔ مصدقا لما بین ایدی من التورات، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے تورات کو ویسے ہی رکھا، لیکن بعض چیزیں جو زیادہ سیویئر پنشمنٹ کی تھی ان کو ذرا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کم کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی کرنے کے لیے آیا ہوں، تورات کی باتوں میں تمہاری آسانی پیدا کرنے کے لیے، ساری باتوں میں نہیں، کچھ باتوں میں، اور یہ ہم نے شاید سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا ہے، یا آل عمران میں شاید پڑھا ہے، جہاں آل عمران میں پڑھا ہے اسے آتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ انجیل اللہ کی کتاب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اس کے اندر کیا ہے؟ حکمت کی باتیں، واعظ و نصیحت کی باتیں، اچھی اچھی باتیں، یہی سب ہیں، تھوڑی باتیں جو تورات میں اس کے کینسل کرنے کی تھوڑی باتیں۔ اب یہاں سے انجیل اللہ کی کتاب، دنیا میں اوریجنل تورات بھی نہیں، اوریجنل انجیل بھی نہیں، کہیں بھی دنیا میں نہیں۔ ہاں
انجیل کو بدل دیا. سبحان اللہ. یہ ایک یہودی تھا جو عیسائیوں کو تلاش کر کر کے قتل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ زانی کا بیٹا، زنا کی اولاد، یہ اس پر رحم کرنا، اس کی امت پر. مارتا تھا. آخر میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، جھوٹی بات ہے، میں بولتا ہوں یہ جھوٹی بات ہے لیکن لکھا ایسے ہے. ایک دن کہیں جا رہا تھا، آسمان سے آواز آئی، اس کو بلایا گیا. کیوں میری امت کو ستاتا؟ کیوں تیری امت کو، میری امت کو مارتا، قتل کرتا؟ اس کے بعد انہیں یہودی سے عیسائی بن گیا. اس کے بعد پورے عیسائیوں کے لیے یہ بڑا پیغمبر کی طرح ہو گیا. پیغمبر نہیں، پیغمبر کی طرح ہو گیا. انہیں کیا بولتا ویسے ماننا، ویسا ہو گیا اس کا قصہ. پوپ سمجھے، بہت دنیا کا. اس کے زمانے میں الگ الگ لوگوں کے پاس لکھا ہے کہ 300 کے قریب انجیل تھی. وہ لکھنے کا زمانہ نہیں نا، پریس کا جتنے چاہے چھاپ لیے انہوں نے لکھ کر رکھ لینا. 360 یا 340 انجیل تھے. دنیا والوں کو حکم دیا پورے انجیل لاؤ، لا کر رکھو. اس میں صحیح کون سی؟ کیسا بولیں گے؟ ہر بولتا میری صحیح میری صحیح. کہا اس ڈسک کو زور سے ہلاؤ. ہلائے تو سب گر گئی، 4 انجیل باقی تھی. کہا یہی صحیح 4، باقی سب کینسل. دیکھو کیسا بیوقوف فیصلہ، اور سب کرسچن نے اس کو مان لیا. آج بھی ان کے انجیل میں وہی 4 باب ہیں. انجیل متی، لوقا، لوقس، یہی 4 انجیلیں ہیں. قریب کے زمانے میں سمجھے کہ 100 سال پہلے کی بات ہوگی یا 125 سال پہلے کی بات ہوگی، روم کے پوپ کی جو لائبریری ہے بہت بڑی لائبریری. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کیا کیا کتاب ان کو لکھی، کیا ملی، سب کی حفاظت ہے. وہاں حفاظت کرنے والے 10 20 نہیں سینکڑوں آدمی ہیں. ہر کتاب کی حفاظت. کوئی بھی آدمی قلم لے کر اندر نہیں جانا لائبریری میں، کاغذ کا ٹکڑا لے کر نہیں جانا. اس زمانے میں سیل فون ریکارڈر وغیرہ نہیں تھا. ویسے چیک کر کے بھیجیں گے، کیا تبھی نوٹ کر لیا کیا انہیں. ایک آدمی جو کتاب دیکھتے رہتا تھا، اس کو ایک انجیل ملی. وہ پڑھا، بالکل قرآن کی طرح باتیں ہیں اس میں. بہت دن تک پڑھتے پڑھتے اس کے بعد کچھ ہاتھ میں، کچھ ادھر کچھ ادھر لکھ کے لاتا تھا چھپا کے کسی طرح. یہاں تک کہ جب انجیل مکمل ہو گئی تو اعلان کر دیا یہ پوپ کی لائبریری کی اوریجنل انجیل ہے. اسی کا نام ہے انجیل برنابا. بڑا وائس تھا، بڑا. برنابا بولے تو واز کرنے والا، لوگوں کی جیسے ہم لوگ داعی بولتے ہیں نا اردو میں، اسے دعویٰ کا کام کرنے والا. اس کے بعد پوپ کرنے لیے مسلمان لا کر رکھ دیے ہمارے لیے. وہاں تو چمٹی بھی نہیں جا سکتی. ایک مسلمان کیسے جاتا ہے اس کے اندر؟ اب وہ بھی ایک بہت بڑا عیسائیوں کے اندر ایک جھگڑا ہوا، کون سی انجیل ہے کیا ہے. اللہ انجیل دیا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن سب انجیل تورات قرآن آنے کے بعد سب کینسل ہو گئے. فی ہدی و نور، جیسے تورات کے اندر اللہ نے کہا فی ہدی و نور، انجیل کے متعلق بھی اللہ نے کہا اس انجیل کے اندر بھی اللہ کی ہدایت ہے اور روشنی ہے. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تورات کی کتاب کو پوری طرح کینسل کرنے کے لیے انجیل نہیں آئی. ساری باتیں اس کی باقی ہیں. ہاں کچھ باتوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ کچھ باتوں کو کم کرنے کا ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور متقیوں کے لیے کیا ہے، نصیحت بھی ہے. ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو معلوم ہوا کہ انجیل کا بھی اللہ کے پاس، اللہ کی انجیل ہے یہ، اور بہت بڑا مقام ہے اس کا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ساری کتابیں قرآن کرنے کے بعد کینسل ہو گئیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اب انجیل کے جو عیسائی ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے یہ لوگ اللہ کے سب سے بڑے نافرمان ہیں. ایک کو کہا کافرون، ایک کو کہا ظالمون، ایک کو کہا فاسقون، اس لیے دونوں کا
الگ الگ انتظام کیا گیا. یہ گویا تینوں کتاب کا ذکر یہاں آ گیا. یہ کتاب اب آتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب دی، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ زبور کے اندر کیا بھی نہیں ہے، اللہ کی تعریف میں نظمیں ہیں. یہ کتاب میں اردو کتاب میں لکھتے ہیں نا حمد نعت کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں. حمد اللہ کی تعریف، پورا قصیدہ اللہ کی تعریف میں ہے، پوری زبور. اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی کتاب، اس کا بھی وہی حکم ہے. لہذا تینوں کتاب کا ذکر اللہ نے کیا یہاں، 2 کتاب یہاں اور تیسری کتاب قرآن، جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہمارا یہی قرآن ہے، اب یہ قیامت تک کے رہے گا. اللہ نے یہ کتابیں نازل کی. تو تورات ہم لوگ پڑھ سکتے کیا؟ انجیل پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں ڈیبیٹ کرنا ہے یا کوئی چیز اس طرح دیکھ نہیں پڑھ سکتے، برکت تبرک کو اچھی ہے سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، ایسا کرنا. عربی میں بھی انجیل ہے، لیکن وہ انجیل میں دیکھا عجیب زبان ہے عربی. تو میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے، لبنان کے عیسائیوں نے اس لیے ایسے عربی خراب کر کے، لوگ بولیں گے قرآن سے بھی انہوں نے نقل کر لیے، اس لیے قرآن کی زبان الگ رہنا، انجیل کی زبان الگ رہنا. عجیب ہے، ویسا ہے انجیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کاغذ ملا، ایک پیج ملا، یہ کاغذ ملا. وہ پڑھے تو ان کو بہت اچھا لگا، کتنی اچھی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب اچھی باتیں نہ ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے اللہ کے رسول مجھے یہ تورات کا ایک ورق ملا، اللہ کے رسول کتنی اچھی باتیں، دیکھو اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. جو دوسرے صحابہ تھے بولے ان کو، عمر ابن خطاب کو، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے؟ دیکھے اللہ اکبر، چہرہ لال غصے سے. فوراً عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الرسول. ایسا کرنے لگے تو اللہ کے رسول کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا. بولے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہوتے لما وسع الا اتباعی، ان کو بھی مجھے فالو کرنا پڑتا. ان کی تورات ہے، انہوں خود نہیں کر سکتے. تورات از اٹ از ہے، موسیٰ علیہ السلام از اٹ از ہے اللہ کے رسول کے زمانے. سپوز تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ میری باتوں پر، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا. تورات بھی اللہ کی کتاب نہ، اس پر عمل کرو، ایسا ہو نہیں سکتا. لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے وہ بھی تورات کی بات کو عمل نہیں کرتے، تورات نہیں پڑھتے بلکہ قرآن پڑھتے، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے. لہٰذا کسی خاص مقصد کے لیے، کسی ریفرنس کے لیے انجیل بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن ثواب سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. اور کبھی پڑھ کے قرآن سے کمپیئر نہیں کرنا. کیا اچھی باتیں بھی اس میں بھی، قرآن میں بھی اسی باتیں یہ ہیں، لیکن یہ بات کتنی اچھی لگتی، او گیا ایمان چلے جائے گا. تو پڑھنا نہیں چاہیے. کتنا تقسیم کرتے انجیل پرنٹ کر کر کے دنیا میں. قرآن کا جتنا فائدہ ہوا لوگوں کو کبھی انجیل کا ہوا نہیں. اگر یہ لوگ پیسے دے کر اپنے مذہب کو نہیں پھیلاتے تو ان کا مذہب نہیں پھیلتا. دوسری بات یہ ہے کہ کرسچنوں کو اللہ نے کبھی اجازت نہیں دی، کرسچن بولتا ہوں سمجھنے کے لیے، ان کا دین پھیلانے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی. ہمارے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 5 خاص چیزیں دیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور قرآن میں بھی رحمت للعالمین. میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو میرا دین ساری دنیا میں پھیلنا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں، انہوں کون سے علاقے میں تھے وہیں پھیلنا، اس سے آگے انہوں پھیلانا نہیں.
ویسے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اپنے بچے کو لے کر بولی اس کو ذرا جھاڑ پھونک کر دو نا، اس پر شیطان سوار ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ تو پوچھے تو کہاں سے آئی؟ وہ بتائی کوئی دور کی بستی۔ کہا کہ مجھے اختیار نہیں اس بستی کے لوگوں کو وہ دعا پڑھنے کا، میں تو ان کے لیے بھیجا گیا اس علاقے کے لیے۔ اب کرسچن پوری دنیا میں کرسچینٹی پھیلاتے، کہاں ہے تمہاری کتاب میں ہے کہ انجیل میں یہ پوری دنیا میں تم پھیلاؤ بول کر؟ ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یہ چیز بھی حکم معلوم ہے قرآن کا، حکم حدیث کا، لوگوں کو بتاؤ۔ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، ہمیشہ مسلمانوں کا گروپ ایک جماعت رہنا نیکی کی باتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء جو ہے نا نبی کے وارث، نبی کا کام، نبی کی ڈیوٹی ان سب کو کرنا ہے قیامت تک۔ ایسے بہت ساری حدیثیں آئیں، تو لہٰذا ان کو کوئی اختیار بھی نہیں کرسچینٹی پھیلانے کا، لیکن دنیا کے اندر کرسچینٹی کو وہ پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ یہودی بھی عیسائی ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن آج سے 50 سال پہلے سمجھو دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے۔ اور جو یہودیوں نے کہا کہ ہم قتل کریں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ جان کر بھی قتل تو کرے نہیں، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، پھر بھی عیسائی بھی یہودی ایک ہو گئے، ہے نا۔ یہودی بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کا بیٹا، اس کو بھی برداشت کر کے عیسائی یہودیوں کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیشہ یہودی عیسائی ایک ہی رہیں گے، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو دوست مت سمجھو۔ ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عیسائی تھے وہ بہت مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، قرآن سنتے تو روتے تھے، ایسا تھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا کے اندر وہ سب آتی ہے، باتیں آتی ہیں، ایسا تھا۔ پکے دشمن مسلمانوں کے یہودی اور مشرک، اور سب سے نرم دل رکھنے والے عیسائی مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں خاص تھا یہ۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اسپین کے اندر کیا، جو فلسطین کے اندر کیا، عیسائیوں نے 70 پر 3000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ اس کے بعد ہی 100 سال تک ان کا قبضہ تھا عیسائیوں کا بیت المقدس پر۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر مسلمانوں کو وہ فلسطین دلائے، بیت المقدس دلائے۔ یہ پوری تاریخ ہے، ہم کو تاریخ پڑھنا چاہیے۔ تاریخ پڑھنے سے ہم کو اللہ نے کتنی بہترین شریعت دی ہے، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی بہترین شریعت دی، اور اس کی حفاظت آج تک ہے۔ 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد باوجود قرآن ہمارے پاس ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ عیسائیوں کے پاس نہ انجیل ہے، نہ یہودیوں کے پاس تورات ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں پڑھ کر ثواب بھی نہیں حاصل کر سکتے، پڑھتے ہو ان کی زبان میں پڑھتے، ایسا نہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، ہدایت مل سکتی، ثواب نہیں ملے گا۔ عربی میں قرآن پڑھے تو ہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح عربی قرآن پڑھنا، وہ کیا کرتے ہیں آج کل انگریزی میں لکھ دیتے، جن کو عربی پڑھنے آتا نہیں، انگلش پر اچھا پڑھنے آتا، نیچے ویسے ہی عربی کو لکھ دیتے، الف لام میم، یہ یل آئی یف، الف، ہاں یل یہ یم، لام، یم آئی یم میم، ایسا لکھ دی۔ وہ پڑھتے انگریزی میں، اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اور خراب بھی، جائز بھی نہیں، علماء نے اس کو حرام قرار دیا، نہیں کرنا، ورنہ اصلی قرآن ہی چھوٹ جائے گا۔ اس کا یہودیوں کے عیسائیوں کی طرح ہمارے پاس بھی وہی انگریزی کا قرآن رہے گا، نعوذ باللہ، وہ بھی جائز نہیں۔ بہرحال قرآن کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، اس کے بعد انہی کا ذکر آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے گمراہیوں سے بچائے، ہمیشہ ہدایت پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عادتوں سے اور ان کے پیروی سے سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رکھے، بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رکھے۔
یہودیوں کے، عیسائیوں کی، بندروں کے اور خنزیروں کے ناپاک پاؤں وہاں پہنچنے سے، ان کا اقتدار وہاں پہنچنے سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو بچائے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکتیں نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ سازش کرتے ہیں تل ابیب سے نکال کر ان کے سفارت خانے کو بیت المقدس میں یا مدینۃ القدس میں منتقل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ان پر لعنتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔